ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ ایک دفعہ نا کچھ انصار مدینہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے، مدینے والے بڑے وفادار تھے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی انصار سے بڑی محبت کرتے، مہاجرین سے بھی بڑی کرتے، پر انصار سے بھی بڑا پیار فرماتے۔ تو یہ انصار مدینہ آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں نا ایک بہت بڑی گزارش لے کے حاضر ہوئے۔ ادھر بھی دریائے کرم جوش پہ تھا، فرمایا جتنی بھی بڑی ہے بیان کرو۔ کہ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں ضمانت دے دے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ زندگی کا ایک حصہ میں نے کتابوں میں گزارا ہے، ہلکی سی رائے دیتا ہوں، اور شاید یہ دو جملے کہنے کوئی اتنے زیادہ ثقیل بھی نہ ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور یہاں بھی فرما دیتے نا کہ دیتا ہوں ضمانت تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو اگلے جملے حضور نے فرمائے یہ میری آپ کی تربیت کے لیے، انصار کو ضمانت ہو جاتی وہیں پہ، چونکہ محبوب کے سامنے تھے، حضور جانتے تھے ان کی ہر چیز کو، محبوب اپنی امت کو جانتے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دے۔ تو حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمائے ایک ضمانت تم مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ، آپ فرمائے ہم دیتے ہیں ضمانت۔ حضور نے فرمایا مجھے ضمانت دو کہ تم کسی بندے سے کبھی کچھ نہیں مانگو، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اپنی ذات کے لیے کسی سیٹھ نواب سے کوئی سوال نہیں کرو گے، تم مجھے ضمانت دو اس بات کی اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہو گئی ضمانت، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی۔ انہوں نے کسی دنیا دار سے سوال نہ کرنے کی گارنٹی دے دی، اور مدینے والے محبوب نے جنت کی گارنٹی دے دی۔ تو اگر آپ لوگوں سے سوال نہیں نہ کریں گے تو حضور نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو بھائی لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے، جس سے بھی تعلق بناتے ہیں دنیا کے لیے، جس سے بھی رشتہ بناتے ہیں تجارت کے لیے۔ سورہ زخرف کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں۔ جو بڑے پختہ دوستیاں رکھنے والے لوگ تھے ان کا بھی قیامت میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کا معاملہ ہو جائے گا۔ بچے کا کون؟ فرمائے الا المتقین، جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پر ہوں گی وہ دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ بلکہ طبرانی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کے لیے اللہ اپنی بارگاہ کرم سے جنت کا فیصلہ کرے گا، وہ لوگ عرض کریں گے کہ مالک تو نے ہمارے لیے تو جنت کا فیصلہ فرما دیا، تو وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے نمازیں پڑھا کرتے، وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے تیری یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، حج و زیارت کرتے، عبادات میں ہم مشترک تھے، تو مہربانی کر انہیں بھی بلا۔ تو محبوب فرماتے وہ کسی اپنی کمزوری اور کوتاہی کی وجہ سے اس فیصلے کے مستحق نہیں تھے، لیکن جب یہ صالحین ان کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا رکھی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو کام ہی نہ بتائیں، ظاہر ہے کہ جب آپس میں مل بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو کسی وقت کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اس کا اظہار کریں، لیکن بنیاد ضروریات پر نہ رکھیں۔ بنیاد تعلقات کو تعلق رہنے دیں، تجارت نہ بنائیں۔ اگر آپ اس کو تجارت بنا لیں گے تو پھر یہ تعلق نہیں ہے، پھر یہ کاروبار ہے۔ جس سے بھی تعلق ہے اس سے نفع ہی لینا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اس سے کوئی فائدہ ہی اٹھانا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اسے کوئی کام ہی بتانا ہے۔ تو بھئی آپ بہت اچھے بزنس مین تو ہو سکتے ہیں لیکن بہت اچھے دوست نہیں ہیں، بہت اچھے آپ محب اور محبوب نہیں ہے، آپ ایک اچھے تاجر ہیں، آپ بہترین تجارت کر رہے ہیں، آپ نے چن چن کے ان لوگوں کے کارڈ اپنے پاس رکھے ہیں جو وقت پر آپ کے کام آئیں گے، لیکن یہ ساری تجارت تو ہو رہی ہے، محبت نہیں ہو رہی۔ تو عزیز بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر تعلقات بنائیں، اور یہ تعلق بڑے مزیدار ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بنائے۔ یہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں نا، استاد کا شاگرد سے رشتہ، ایک کلاس فیلو کا کلاس فیلو سے رشتہ، ایک دینی بھائی کا دوسرے دینی بھائی سے تعلق، ہمارا اپنے شیخ سے رشتہ، شیخ کا اپنے مرید سے رشتہ، ان سب کی بنیاد اللہ کی رضا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے نا، قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیامت کے دن، اب میں جو کہنے لگا ہوں وہ آپ نے سمجھ جانا ہے، یعنی قیامت کے دن محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا،
ان کی محبتیں بے شک دلوں میں رہی چھپی رہی، لیکن محبت کرنے والوں کا قیامت کے میدان میں جہاں قومیں اکٹھی ہوں، محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان ہوگا؟ تو حضور فرماتے رب اعلان فرمائے گا میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں۔ لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی۔ امام کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یک نکاتی ایجنڈا دوستی کے درمیان آپ طے کر لیں، صرف ایک بات کہ جب بھی کسی سے تعلق بنانا ہے کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہیں رکھے، محض دین کے لیے، صرف ایک بات، کسی لمبی تشریح کی ضرورت نہیں، لمبی توضیح کی ضرورت نہیں، کسی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، محض اللہ کی رضا۔ آپ اس کی بنیاد پر تعلق رکھیں، آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا، ذہن سکون میں رہے گا، آپ کو کسی سے شکوہ ہی نہیں پیدا ہوگا، شکایت ہی نہیں پیدا ہوگی، اس لیے کہ آپ بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ہی نہیں، آپ کے اور اس کے درمیان تو اللہ موجود ہے، اس کی رضا موجود۔ وہ تعلق نہیں رکھنا جس تعلق میں یہ منفعت ہو کہ ہماری بات مانے گا تو پھر ہی جانا ہے، ہم نے تو وہ تعلق رکھنا ہے کہ وہ مانے نہ مانے، ہمارا تو تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ کورے ورق کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا تو پہلا ہی سوچ کے لائی پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ تو حساب کرتا پھرتا ہے کہ میری اتنی مانی ہے تو اتنی نہیں مانی، تو اتنی سنی ہے تو اتنے حساب کتاب میں دوستی نہیں چلتی۔ ہم تو بھائی اس کے قائل ہی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح چلنا ہے کہ مانیں گے تو چلیں گے، تو نہیں مانیں گے تو پھر رہے ہم ایسے دوست، اس تعلق کو نہیں لے کے چل سکتے۔ یہ تو بڑا بوجھ ہے، یہ تو مشقت ہے، یہ تو سراسر تکلیف ہے، یہ سراسر تکلف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بھائی تعلق کی بنیاد محض اللہ کی رضا، اور یہ تعلق لگا کے تو دیکھیں جتنا اس میں مزہ ہے نا، آپ یقین کریں ٹھنڈک ہی بڑی ہے، سکون ہی بڑا ہے، قلبی راحت ہی بڑی ہے۔ آپ کسی بندے کے ساتھ لالچ کے لیے مل کے دیکھیں، وہ ملنا بوجھ ہے، آپ کا لالچ پورا نہیں ہوا آپ تکلیف میں ہیں، آپ کی وہ امید پوری نہیں ہوئی آپ اذیت کا شکار ہیں۔ لیکن اگر آپ کا وہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو یقین کریں میرے بھائی، آپ جب بھی ملیں گے پیار سے ملیں، آپ جب بھی ملیں گے خلوص سے ملیں، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت ہوگی، آپ کبھی اس چکر میں نہیں پڑیں گے، آپ کو قلبی طور پر ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف، مجھے بڑا مزہ دیتی ہے، میں بڑی اس سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ اس کے جو پہلے لفظ ہیں وہی بڑے خوبصورت اور شاندار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ تو انہوں جزا دے، راوی دیکھو کڈا شاندار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر عطا کرے اور ان کے نورانی چہرے چمکیں گے۔ اگلے لفظ ایسے ہیں کہ وجد آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کا مرتبہ دے کے رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء ناز کریں گے، کہیں گے واہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا منصب ہے۔ تو پھر انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ کون ہے جن کا اتنا مقام ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فقط میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور وہاں حضور نے یہ آیت بھی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور حضور فرمانے لگے اس دن ہر بندہ غم میں ہوگا، یہ غم میں نہیں ہوں گے۔ آپ یقین کریں میں بڑا آسان نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، کرنا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے۔ یہ محض رضا الہی کے پیار کا نتیجہ دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں سارے خوف میں ہوں گے، یہ خوف میں نہیں ہوں گے، سارے غمگین ہوں گے، یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کیا بس اتنا ہے جس سے محبت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی، لیکن یہ ہم کرتے نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں سے ہماری ایسی بھی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہم ان سے ملے نہیں کبھی، ان کو دیکھا نہیں کبھی، لیکن ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت تو داتا صاحب سے محبت ہے نا، خواجہ اجمیر سے محبت ہے نا، غوث اعظم جیلانی سے پیار ہے نا، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری سے محبت تو ہے نا، پیر جماعت علی سے پیار تو ہے نا، حضرت مہر علی سے محبت تو ہے نا،
फाज़िल बरेलवी की गुलामी तो है ना, शाह नक्शबंद के गुलाम तो है ना, हमें मोहब्बत है ना, औलिया से सूफिया से प्यार तो है। दुनियावी ताल्लुकात ना लगाएं, लोगों से लालच के रिश्ते ना बनाएं, महज इसलिए ताल्लुक ना बनाएं कि मेरा फलां फलां जगह पे काम आ जाए, महज अल्लाह की रिजा के लिए प्यार करें। और 3 लफ्ज मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस में है, वे बड़े लतीफ हैं, बड़े वकी हैं, बड़े समझने वाले हैं और बड़े गहराई वाले हैं। दुनिया में कौन मोमिन है जो नहीं चाहता कि उसका रब उससे प्यार, और फिर जिससे रब प्यार करे ना, उससे और कोई ना भी ना करे तो अल्लाह रसूल का प्यार ही उसके लिए काफी हो जाएगा। तो मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी फरमाते कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब हो गई जो मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से प्यार करते, मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से मुलाकात करते, मेरी रिजा के लिए एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं और मेरी रिजा के लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं। उन पर अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो गई। बदकिस्मती से ना हमारे यहाँ ताल्लुकात तिजारत है, लोग ताल्लुक बनाते, कहते हैं इतना मैं उसको तोहफा दूंगा, फिर इतना तोहफा वो मुझे देगा, मैं इतना उसके काम आऊंगा, फिर वो मेरे इतना काम आए। ताल्लुक को आपने बाजार बना दिया, तिजारतें बाजार में होती, ये तो अल्लाह की रिजा के लिए होना चाहिए। आप कहाँ इसको मोहब्बत को कहाँ ला के आपने खड़ा कर दिया। आप ये न करें, इससे कोफ्त पैदा होगी, आप खुद भी महसूस करेंगे कि यार मैंने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, जवाब ही कोई नहीं आया, मैं तो इतने तोहफे ले गया था और सामने वाले ने जवाब में कुछ भी नहीं दिया, तो आप खुद भी परेशान होंगे। ताल्लुक अल्लाह की रिजा के लिए रहने दे। हाँ, तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है, मैं इसका कायल हूँ, लेकिन तोहफा लेना देना चाहिए, तोहफों की तिजारतें नहीं करनी चाहिए। एक शायर ने कहा था, मेरी खुददारियां थकने लगी, अब मैं भी तोहफे पा के खुश होने लगा। अब थक गई है मेरी खुददारियां, अब मुझे भी कोई तोहफा मिले तो मेरा दिल झुकता है उस आदमी की तरफ। तो ताल्लुकात को जिंदगी में तिजारत नहीं बनाना। फिर एक और बड़ा मसला है, मोमिन की पता शान क्या है? मोमिन की शान ये है कि वो नफा देता है। मोमिन उस दरख्त की तरह होता है कि जिसकी जड़ें जमीन में बड़ी गहरी होती है और उसकी शाखें आसमान की तरफ बड़ी ऊंची होती है, फल बड़ा मीठा होता है, छांव बड़ी गहरी होती है। मोमिन हमेशा नफा देता है। मोमिन का ये कभी मिजाज नहीं होता कि मैं फलां को इस्तेमाल करूं, माज़अल्लाह मैं उससे नफा पाऊं, मैं उससे फलां चीज हासिल करूं, कि उसकी तबीयत नहीं होती। खैरुन्नास मैं यनफउ नास, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मोमिनों में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो लोगों के हक में बेहतर है, जिससे लोग नफा उठाएं। वो ये न करे कि लोगों को कितना इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि मोमिन की शान ये है कि वो नफा देना शुरू करता है। आज ना हमारे यहाँ हुकूक पर कॉन्फ्रेंसें होती है, जलसे होते हैं, किताबें लिखी जाती है, और सारी इसलिए लिखी जाती है कि हमें हक दो। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ, ये हक दो, हक मांगो, ये मुहिम खत्म करके अगर हम सारे हक अदा करने शुरू कर देना तो बात बड़ी आगे चली जाएगी। मेरे किबला आलम मेरे अक्सा फरमाया करते थे, कुछ लोग कहते हैं ये बच्चे हैं, ये पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कल को मेरा सहारा बनेंगे। फरमाते ना भाई तौबा तौबा, हम इनका सहारा नहीं मांगते, हम तो अल्लाह रसूल का सहारा मांगते। फरमाते थे हम तो इनसे भी नफा नहीं चाहते, हमारी तो ड्यूटी लगी है कि ये औलाद है, इसकी अच्छी खिदमत करनी, अच्छी परवरिश करनी, तालीम और तरबियत करनी, हम वो करेंगे। लेकिन यहाँ भी हमारी वो सोच नहीं है, हाँ ये खिदमत करेंगे तो इन्हें नफा मिलेगा, ये खिदमत करेंगे तो दुआ मिलेगी, ये खिदमत करेंगे तो अजर पाएंगे। लेकिन हम ये भी लालच नहीं रखते, हमने जो अजर भी लेना है रब करीम से लेना। तो नफा ले लेना, मैंने फलाने से फायदा उठा लिया, ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये है कि अपने प्यारों को तकलीफों में नहीं डाला जाए। जिनसे मोहब्बत होती है उन्हें बंदा आजमाइशों में डालता है, उन्हें बंदा ला के तो उस जगह खड़ा करता है जहां आग हो और उनको गरमाइश पहुंचे, उनको ला के वहां खड़ा किया जाता है जहां वो तकलीफ में आ जाए। मेरे अजीज, अगर आपका वाकई किसी से मुखलिसाना ताल्लुक है तो फिर कभी उससे कोई ऐसा मुतालबा न करें कि वो बेचारा आजमाइश में आ जाए। प्यारों को तकलीफें नहीं दिया करें, इम्तिहान में तो ना डाले, तकलीफ तो ना दे। और बाद का तो बंदा इतना प्यारा होता है और उसके साथ दिल इतना ज्यादा लगा हुआ होता है। मैं आपको आज अपना दर्द बयान कर रहा हूँ कि पूरा उसका वजूद देख के सोच में पड़ जाते हैं कि यार तुझे इनकार भी नहीं कर सकते, पर तूने कहाँ ला के खड़ा कर, तूने मतलब
یہ تجھ سے امید بے تحاشا تھی، تو نے یہ کیا کیا، تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو کبھی بھی اپنوں کو یاد دیکھو نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ سیرت بعض اوقات بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون کا مثال ہو گیا، حضور علیہ السلام اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، وہ بوڑھی مثال کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہم نے رات کو اسے دفن کر دیا، صبح آ کے اللہ کے محبوب نے اظہار فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا کرنا تھا بھلا حضور؟ جنازہ پڑھانا، 4 تکبیریں پڑھنا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے قربان محبت کہ آپ کا کسی سے پیار ہے، پھر آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دی۔ آپ کی اس سے محبت ہے اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ یہ انداز ہمارے ہاں یہ دیہاتی ماحول میں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ جو میری بہن رشتہ لینے آ گئی ہے، اب وہ بہنوئی آ گیا ہے، ٹھیک ہے بچہ تھوڑا نکما بھی ہے، کیوں قربانی دیں گے آپ بیٹی کی؟ اور پھر اس بہن کو اللہ سمجھائے کہ بھائی آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور آپ نے اسے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کے نکمے بیٹے کو اپنی لائق بیٹی کا رشتہ دے دے۔ آپ اس قدر امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں کسی؟ یہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کریں۔ آپ جس سے پیار کریں پھر اس کے جذبات کا احترام کریں، پھر آپ اس کی قد کاٹ کا احترام کریں۔ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف آئے۔ لیکن وہ ہمارا انداز بڑا انوکھا ہو گیا ہے، ذرا تھوڑا سا جی آپ نے 2 جملے کہنے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ کسی کو 2 جملے کہنے میں انسان کو مشقت کتنی ہوتی، کسی کو 2 جملے کہنے میں تکلیف کتنی ہے، آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کہے گا یار میں نے دین کے نام پر اس سے 2 دفعہ ہاتھ کیا ملا لیا، یہ تو چکر میں پڑ گئے۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنی تعلقات محض اللہ کی رضا کے لیے پھر ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ شکوے بڑے کرتے ہیں لوگ۔ آپ سارے دوست اگر توجہ کریں تو ایک بات کروں آپ سے، جو محبوب ہوتا ہے نا، جو پیارا ہوتا ہے اس کا شکوہ نہیں ہوتا۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے محبوب زیادتی بھی کرے تو اس پہ غصہ نہیں آتا، محبوب جو ہوا۔ اور میرے بھائی جو محبوب ہے نا، محبوب اس کا شکوہ نہیں۔ آپ محبوب ہیں اور آپ 2 لوگوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا حالانکہ میں بڑا پیار کرتا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ محبوبوں کے شکوے نہیں ہوتے، آپ کو کوئی پیار نہیں، آپ دھوکہ دے رہے۔ ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے، بڑی پرانی بات ہے، کہنے لگے ایک بات کرنی تھی حضرت آپ سے، ایک مشورہ لینا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یہ مسائل آگے ہیں تو یہاں نکتہ ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں کہا پہلا تو بیعت دوبارہ کرنا، تیری پچھلی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے، تو اگر تو آپ نے 2 شکوے کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا۔ اگلی گل آدم چشتی کیتی جے دقت ہوئی تھی وہ نہ گل کرنی جے میری نہیں جے، اے انہیں کیتی ہے مرحوم نے، تے بندہ بڑا قابل سی، چونکہ وہ آپ یہ نہ کہیں کہ پیر صاحب آکھے ایسی، میں نہیں جی آکھیا، اس نے کہا ہے تو اس سے بات کر لینا، میں تو اتنے سخت لفظ بول ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، اصل آدم چشتی یار ایڈا ڈاڈا ہو گیا، نیرا منافق نہیں اصل منافق یاد چھڑے آئی۔ اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، ایک جھوٹا پیار جتاوندا ہے۔ سانو تے دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ سانو تے دسیا عشق دے مفتی، قربان جاؤں آدم چشتی کے انداز تکلم بار، سانو دسیا عشق دے مفتی، اور مفتی ایک دفعہ فتویٰ دیتے، آدم چشتی کہتے نہیں موڑ موڑ کے فرماؤں ہے، سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا موڑ موڑ کے فرماؤں ہے آدم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سیک دے ہی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے نہ، جے لائیے تے پھر توڑ۔ یہ پچھلا جملہ یاد کیا آپ نے، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سیک دے ہی، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سیک دے ہی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے نہ، جے لائیے پھر توڑ۔ تو شکوہ کرنا گلا، اچھا شادی دیکھ لیں آپ،
300 रिश्तेदार शादी में आया होगा, तो मोहब्बत है तो आया ना, कोई भांजे की शादी पे आया है, कोई भतीजे की, कोई किसी की, कोई किसी की, उनमें 3-4 होंगे शिकमों वाले, वो अपना ग्रुप लहदा लेके बैठे होंगे, वो एक मंसूबा बना रहे होंगे कि शादी खराब कैसे करें। तो ये शिकवे जितने भी हैं ना, ये नफरतें पैदा कर रहे हैं। इसलिए इस्लाम ने कहा गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाए। तो गिले शिकवे शिकायतें ये ताल्लुकात को खराब करती हैं। आप मोहब्बत करें, आप प्यार करें। मेरे ताजु शरिया, मेरे किबला आलम, मेरा खजाना, मेरी कुल कायनात, मेरे हज़रत साहब से मैंने एक दफा कहा, हुजूर बुढ़ापा है, कमजोरी है, सेहत बाज़ इजाजत नहीं देती, कईयों से उठ के मिलते हो और कईयों को एक हाथ से भी मुलाकात कर लेते हो, वजह क्या है? कहने लगे कुछ प्रोटोकॉल के कायल होते हैं, उठ के न मिले तो दोबारा आते नहीं, और कुछ ऐसे हैं मिलो न मिले अपने हैं, उन्होंने जाना कहीं भी नहीं। और समझ लो यार, जिनको प्रोटोकॉल ना भी दिया जाए उसका मतलब है इसने कहीं जाना, इसको समझो ना, ये अपनाइए। अगर तेरा प्याला कभी तोड़ दिया है तो अपना समझ के तोड़ा है, अगर तुझे इनकार कर दिया है तो अपना समझ के किया है, अगर तेरी कभी नहीं मानी तो अपना समझ के नहीं मानी, इसलिए कि वो अपने होते हैं जिनसे इंसान जैसा मर्जी भी कर ले, हुए जो अपने, उन्होंने छोड़ के जाना, उन्होंने कहीं आगे बढ़ना। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरे साथ तेरा जानवर जा रहा था, लेकिन किसी और का चारा दे के अगर उधर मायल हो गया तो इसे दोबारा घर न लेके आना, तेरा नहीं। इसे कल कोई इसे अच्छा चारा खिलाएगा तो उधर चला जाएगा। आईने वफादारी समझो, ताल्लुकात में अल्लाह की रिजा लाओ। हम किस तरह के ताल्लुक बनाते हैं कि हर जगह दुनियावी रिश्ता, हर जगह दुनियावी ताल्लुक, हर जगह हमारा यही हाल, यदि गुलामी की किसी शेख की, उस्ताद की, उसे भी जाके कह रहे कारोबार नहीं चलता, बेटा बाहर नहीं जा सकता, ये बात आपको किसी एजेंट से करनी चाहिए थी, पीर से क्यों कर रहे? उसका क्या लेना देना? वो आपकी मुश्किलात के लिए दुआ करेगा, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये कि अगर आप इसलिए बैत हुए तो फिर तो कहीं और जाना चाहिए था। सुनो ना, सबका दिल करता है ना अल्लाह भी प्यार करे, और सबका दिल करता है ना बंदे भी उससे प्यार करें, कोई नाराज ना हो, कोई तलखी ना करे, कोई मुझसे बिगड़े ना। सबका दिल करता है ना कि अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरुई हो और जरा मखलूक के दरमियान भी बेहतरी हो। ये मुमकिन नहीं होता, ये मुश्किल काम है कि दुनिया भी बंदा रख ले और अल्लाह रसूल की बारगाह भी मुश्किल काम है। लेकिन एक हदीस है अबू दाऊद शरीफ, दोनों मसले हल हो सकते हैं, अल्लाह भी राजी हो सकता है और बंदे भी प्यार करेंगे। वो हदीस क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनियावी मामलात से बेनियाज हो जाओ। हर वक्त ना दुनिया मांगा करो, हर वक्त ना पैसे मांगा करो, हर वक्त ना ओहदे मांगा करो, हर वक्त ना दुनियादारी की चीजें मांगा करो। दुनिया से बेनियाज हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाए। और फरमाया जो लोगों की जेबों में है ना उससे बेनियाज हो जाओ, बंदे भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। ये तुम कहते हो ना फलां के पास बड़ा है तो मुझे क्यों नहीं देता, फलां के पास सरमाया है तो मेरी बात क्यों नहीं करता। फरमाया इससे बेनियाज हो जाओ, लोगों के भी महबूब हो जाओगे। लेकिन शर्त क्या है कि थोड़ी सी ना लालच से बचो, हिरस हवस से बचो, तुम्हारा आपस में प्यार हो जाएगा। अगर आप पैसों से प्यार बढ़ाएंगे तो सारी उम्र देने पड़ेंगे, जहां ब्रेक लगाएंगे मोहब्बत खत्म। आप खुलूस से नियत और अखलाक के साथ प्यार करें, उस मोहब्बत को दवाम होगा।